السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں کیونکہ ہم نماز میں 17 رکعتیں کم از کم فرض کی، ہر رکعت میں یہ سورت ضرور پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ۔ اس کی جو چوتھے نمبر پہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی واضح آیت ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہم ہزار دفعہ پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، نمازوں میں، ویسے ہی ابھی میں دکان پہ آیا ہوں تو میں اسی کی تلاوت کر رہا تھا تو، اور ویسے نفلوں میں ہم پڑھتے ہیں، اور بریلوی لوگ تو ماشاءاللہ نفل وغیرہ کا انتظام بھی ماشاءاللہ اچھا کرتے ہیں، تو اس میں وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم روٹین میں بھی جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو خیر میں تو نہیں، پہلے کر لیا کرتا تھا، اب تو نہیں میں یہ کرتا کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو کسی کی میت پہ جانا، اس کے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے فاتحہ کرنا، تو وہاں پہ جا کے بھی جب لوگ کسی کے ساتھ اس کے درد میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ چلو فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور بار بار یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ان کو ذرا خیال نہیں آتا کہ یار جب ہم اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، جہاں پہ آپ اللہ پاک کے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ امپلائڈ ہے کہ یہ غیب کی بات ہو رہی ہے، جو ہوتے ہیں نا ظاہری اسباب، جیسے میں نے کسی سے پانی مانگ لیا، امی سے روٹی مانگ لی، میں نے جناب کسی سے کوئی ہیلپ مانگ لی جو زندہ ہے، تو وہ مدد قرآن پاک میں آیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، میں کسی سے پانی مانگتا ہوں تو نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ جناب ایک بندہ جو ہے بغداد میں ہے، یا وہ مطلب میں اس ٹائم فیصل آباد میں ہوں نا سپوز، تو وہ بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا بھی نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے، سویا بھی کہاں پہ ہے؟ قبر کے اندر، فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بندے سے میں کہوں کہ تم مجھے پانی پلا دو، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے مدد لینا چاہتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک اس کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، ایک اس کا قادر ہونا کہ وہ کام کرنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے، یہ ہونا ضروری ہے، تیسرا اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک تو زندہ ہے نا کہ اب وہ کراچی میں بندہ ہے اور میں فیصل آباد میں ہوں اور وہ زندہ بھی ہے، لیکن وہ پانی پلانے میں مجھے قادر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، وہ مجھے اس ٹائم خود سے پانی لا کے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر آپ کو کوالٹی ملتی ہے تو اس سے مدد مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر آپ کسی سے، میں اگر سپوز کہتا ہوں اپنے بھائی سے کہ بھئی مجھے پانی پلا دو، میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، قادر بھی ہے پانی پلانے کے لیے، تینوں چیزیں وہ موجود ہیں، اللہ موجود بھی ہے، اللہ حاضر بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں سپوز کسی دوست سے یا بھائی سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو وہ پانی پلانے کے لیے قادر بھی ہے، حاضر بھی ہے، اور حاضر بھی ہے، قادر بھی ہے، اور موجود بھی ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اٹھ کے جائے گا، جا کے کولر میں سے پانی بھر کے میرے لیے لے آئے گا، اس کو ثواب ہوگا۔ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے، وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بیسیکلی ٹاپک اصل میں یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب بہت زیادہ چل رہا ہے، تو کچھ دن پہلے اویس رضا قادری صاحب جو کہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑے نعت خواں ہیں پاکستان لیول کے، بلکہ پاکستان کیا انٹرنیشنل لیول کے ایک نعت خواں ہیں، ان کی بہت زیادہ فالوورشپ ہے، ابھی فیس بک پہ بھی ان کے 3.8 ملین فالوورز ہیں، اور ان کے کام چیک کریں، ان کی حرکتیں چیک کریں۔ 3 دن پہلے انہوں نے ویڈیو لگائی تھی جس میں وہ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ تیرا عبید یا رب کر دے کرم خدایا، تیرا ہی آسرا ہے، کر دے کرم خدایا، تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے۔ اس فلڈ کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا اچانک ان کو، اس کے 3 دن بعد یا 2 دن بعد غالباً انہوں نے جناب صاحب وہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے، پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے سازا، امداد امداد
مطلب اللہ نے کیا آپ کی مدد نہیں کی؟ اس وجہ سے آپ نے سوچا کہ اب اللہ تو مدد نہیں کر سکتا، تو چلو ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار کے دیکھ لیتے ہیں، شاید وہ مدد کر دیں. تو کیا اس سے آپ کی وہ جو فلڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے یہ آپ کے اس کام کرنے کی وجہ سے؟ مطلب عجیب آپ کی سوچ ہے، عجیب آپ کی سائیکی ہے کہ ایک طرف آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کے 2 دن بعد آپ بزرگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جو کہ نہ موجود ہیں، نہ قادر ہیں، نہ حاضر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، لیکن وہ قادر نہیں ہے، نہ حاضر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں کہ جو الفاظات اللہ کے لیے یوز ہو رہے ہیں نا، اس کے سملر الفاظات یوز ہو رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیرا عبید یا رب کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے، کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے. پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے، پہلے تو ڈوبے بچاؤ سے سازا امداد اویس رضا قادری صاحب، یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو مطلب پریشانی میں گھرے ہوئے انسان کی، پریشانی میں گھرے ہوئے لوگوں کی، جو لوگ مطلب اس ٹائم پہ کسی ٹینشن کا سامنا کر رہے ہیں، کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، جو اس کی فریاد سنتا ہے، جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ پاک تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ہی سنتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. کیا کوئی اور ہے؟ آپ نے کہا ہاں جی ہے. کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی شرم کریں. یہ کیا کدھر آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ خود تو آپ نے جدھر جانا ہی جانا ہے، ساتھ ہی آپ باقی عوام کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اللہ معاف کریں. اور نیچے کمنٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، زبردست، کیا کمال کے ورڈ بول رہے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ. اتنی بڑی گستاخی، اتنا بڑا شرک. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. اگر کسی بندے نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اس کی معافی نہیں ہے. یہ فائنل لکھا گیا ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا